وادی نیلم کے سیاسی و سماجی رہنما عاقب اندلیب نے نمائندہ جے کے نیوز آفتاب مغل سے خصوصی گفتگو کی۔ گفتگو میں انہوں نے الیکشن لڑنے کی وجہ بتا دی۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے سنتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں وادی نیلم کے علاقہ تہجیہ میں۔ یہاں پر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف یوٹیوبر عابد اندلیب صاحب، اور حالیہ دنوں کی اگر بات کی جائے تو انہوں نے یہاں پر حلقہ LA25 نیلم 1 میں الیکشن لڑنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ ان کے ساتھ آج گفتگو کریں گے۔ اس وقت سر شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سر، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے، پچھلی دفعہ آپ کے جو والد محترم مسلم لیگ نون کو سپورٹ کر رہے تھے، تو آپ نے ان کی وفات کے فوراً بعد اگر دیکھا جائے تو الیکشن لڑنے کا اعلان کیا سر یہاں پر حلقہ LA25 نیلم 1 میں۔ تو اس حوالے سے آپ ہمیں بتائیں سر، آپ نے کیا نظریہ رکھ کے یہاں پر الیکشن لڑنے کا اعلان کیا، تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بہت شکریہ۔ میں سب سے پہلے تو آپ کی جو کام ہے اس کی بڑی تعریف کروں گا۔ جن حالات میں ہم کام کرتے ہیں، خاص طور پہ اتنے ریموٹ ایریاز میں، اور جو فائرنگ کے دوران آپ نے رپورٹنگ کی، اس کے لیے آپ کو بڑی خراج تحسین۔ سر، یہ جو نیلم کی جہاں تک آپ نے بات کی کہ کیوں میں نے یہ فیصلہ کیا، بہت اچھا تھا کہ اسلام آباد میں رہو، اپنا کام کرو، آفس جاؤ اور گھر میں آؤ، یا چائے پیو، یا کبھی کبھی چائے کھانا پہ چلے جاؤ، کافی پیو، وہ ایک بڑی آئیڈیل لائف تھی۔ یہ فیصلہ کہ اس ایریا میں آؤ، بہت دور دراز پہاڑوں پہ چڑھو، لوگوں سے ملو، ان سے بات چیت کرو، ان کے سامنے کوئی مقدمہ رکھو، یہ کیوں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ 2-3 جملوں میں، زیادہ لمبی بات نہیں کرتا، نہ زیادہ لمبی بات کرنے کا مجھے شوق ہے۔ سر، میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ پچھلے 10-20 سال سے نیلم ویلی کے لیے، خاص طور پہ ہمارا جو حلقہ ہے، جس نظر سے اس کو دیکھا گیا ہے، جو سلوک اس ویلی کے ساتھ کیا گیا، تمام تر وسائل کے باوجود، تمام تر نیچرل ریسورسز کے باوجود، تمام تر ٹوریزم کے باوجود، تمام تر منرلز کے باوجود، یہ آپ کے سامنے یہ اس کو کہتے ہیں رہتا ہوا سونا، اس گولڈ کے باوجود، ان درختوں اور ان جنگلات کے باوجود، آپ آج دیکھیں ہماری حالت کیا ہے۔ آپ آج دیکھیں کہ جب سردیوں میں پیچھے جب گلیشیئرز آ رہے تھے، آپ کو شاید اس بات کا ادراک نہیں ہے سر کہ دواریاں سے اوپر کسی ہسپتال میں کانسٹانٹ کی ایک گولی نہیں تھی۔ 3-4 مہینے کے لیے جو اس ایریے کے لوگوں کو جس طرح سے رکھا جاتا ہے، جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کی جاتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ یہ روئے زمین پہ کوئی انسان، یہاں پہ کوئی مخلوق رہتی ہی نہیں۔ بہت ساری چیزیں کبھی انشاءاللہ آگے وقت آئے گا بتائیں گے دوستوں کو کہ یار اصل ایشو ہیں کیا اور ایشو بنائے کیا جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ سر اس نیلم ویلی کے لیے، اس نیلم ویلی کے لوگوں کی سادہ دلی کے لیے اپنے آپ کو بڑی بڑی شیروانیاں بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نے یہاں پہ وزارت عظمیٰ کے منصب پہ فائز ہونا ہے، اور اس انتظار میں ہمارے لوگوں کی عمریں ضائع ہو گئی، ہمارے لوگوں کی جوانیاں کھا گیا وہ انتظار کہ کسی کی شیروانی سلے گی، کسی کے جسم پہ زیب تن ہوگی، اور پھر یہاں کے مسائل حل ہوں گے۔ سر، اس نیلم ویلی کے ساتھ اس سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں، میں لوگوں کو کہتا ہوں ایک جملہ یاد رکھیں کہ آپ کے ساتھ رعایا کا رشتہ تھا لوگوں کا۔ جو یہاں پہ حاکم آئے وہ رعایا سمجھ کے ہمیں ٹریٹ کرتے رہے۔ اب وقت بدل گیا، دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی ہے، اب بھی ہم ایک گولی کو روتے ہیں، آج بھی ہم پونسٹان کی ایک گولی کو روتے ہیں، آج بھی ہم سڑک کو ٹوٹی اور نلکے کو روتے ہیں۔ اس ٹوٹی اور نلکے نے ہمارے نوجوانوں کی جوانیاں نکل دی ہیں سر، اس سے بڑا مقدمہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک درد تھا جس نے کہا یار کہ چلو ذرا اس دشت میں۔ صحیح ہے سر، آپ نے یہ کہا۔ تو دوسرا میرا سوال آپ سے سر یہ ہے، اس وقت اگر دیکھا جائے یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ہمیں یہ بتا دیں، ایک طرف پیپلز پارٹی وزیر قانون میاں عبدالوحید ایڈوکیٹ، انہوں نے دونوں حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ شاہ غلام قادر صاحب ہیں جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں، انہوں نے بھی دونوں حلقوں سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ تو آپ ہمیں یہ بتا دیں سر، آپ آزاد آنا چاہتے ہیں اس حلقہ LA25 میں یا کسی جماعت کا ٹکٹ کے خواہشمند؟ بہت شکریہ سر۔ میں پہلی بات یہ کہ آزاد نہ خود آنا ہے، نہ کسی کو خراب کرنا ہے، نہ خود خراب ہونا ہے۔ اور جہاں تک آپ نے یہ بات کی کہ لوگوں نے اعلان کر دیا الیکشن لڑنے کا، تو ٹھیک ہے، ہر کسی کا حق ہے وہ یہ بات کرے، لیکن ابھی بہت کچھ اوپر نیچے ہونا ہے۔ میں آپ کو پھر کہوں گا کہ بہت سارے لوگ جو اس خواب کو بیچتے ہیں یہاں پہ کہ ہم نے کچھ بننا آگے، ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ بہت سارے اونچ نیچ آپ دیکھیں گے اگلے 4-6 ماہ میں آزاد کشمیر کی سیاست کا پورا نقشہ بدل جائے گا۔ تو سر یہ اس وقت اگر دیکھا جائے، یہ ہم ٹی وی پہ بھی چلائیں گے انشاءاللہ، سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے یہ دینی ہے۔ نیلم کا بچہ تقریباً ہمیں فالو کر رہا ہے، تو اپنا پیغام حلقہ LA25 نیلم 1 کے لوگوں کے لیے ریکارڈ کروا دیں سر۔ نیلم کے جو غیور لوگ ہیں، جو ہر مشکل میں نیلم سب سے پہلے نیلم فیس کرتا ہے کسی بھی مسئلے کو،
چاہے وہ آسمان سے کوئی آفت ٹوٹتی ہے, چاہے ہندوستان سے کی طرف سے کوئی وبا آتی ہے, نیلم اس کو فیس کرتا ہے. ایک بات جو میں اس پورے عرصے میں جو میرے دل کو لگی ہے وہ بات, جب ہم یہ دوائیں سپلائی کر رہے تھے نا سر, پیچھے جو کرائسس آ گیا تھا بہت بڑا, وہاں پہ ایک سرکاری افسر تھے, ان کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی تو کچھ ایک ایشو بن گیا. انہوں نے مجھے ایک جملہ بولا تھا, وہ جملہ میں بہت کوٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا یار کہ اس شخص کے ساتھ چلو جس کے لیے آپ دوست ہو, اس شخص کے ساتھ مت چلو جس کے لیے آپ اس کی رعایا ہو. اور ایک بات سر اور, کہ اس شخص کے ساتھ چلو جس کا اس زمین کے ساتھ, اس مٹی کے ساتھ رشتہ ہے, جس کا اس مٹی کے ساتھ رشتہ نہیں ہے اس کے ساتھ مت چلو. نہ اپنا وقت ضائع کرو, جو پہلے ضائع کر چکے اس کا کفارہ ادا کرو. بس میں تو یہ کہوں گا سر. شکریہ سر. ناظرین, یہ ہمارے ساتھ آزاد کشمیر پاکستان کے مشہور یوٹیوبر عابد اندلیب صاحب تھے. تو شکریہ سر, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا جو گفتگو ان کے ساتھ ہوئی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ.